جیسے جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس موڑ پر پہنچے کیسے؟ آخر یہ سب ہوا کیا ہے؟ چلیں اس پوری پیچیدہ صورتحال کو ذرا آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 28 فروری سے۔ اس صبح ایران میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ ملک کے کئی علاقوں میں، خاص طور پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے دفتروں کے قریب زوردار دھماکے سنے گئے۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اور اس نے فوری طور پر پورے خطے میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ تو یہاں سب سے بڑا اور سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ اور اسرائیل نے یہ پیشگی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہی کیوں؟ اس سوال کا جواب ہی ہمیں اس پوری کہانی کی تہہ تک لے جائے گا۔ تو پہلا وار کس کی طرف سے ہوا؟ ذرائع کے مطابق یہ حملہ اسرائیل نے کیا اور اسے امریکہ کی طرف سے لاجسٹک اور مادی مدد حاصل تھی۔ اب اس حملے کے بعد سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ ایران کا جوابی اقدام کیا ہوگا۔ لیکن یہ دھماکے اور حملے تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اس تنازع کی جڑیں اصل میں بہت گہری ہیں اور ان کا مرکز ہے ایران کا متنازع جوہری پروگرام۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو کئی دہائیوں سے اس خطے میں کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو اس جوہری توتل کی کہانی کیا ہے؟ اس کا ایک بہت اہم باب 2015 میں لکھا گیا تھا، جب ایک تاریخی معاہدے کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس معاہدے کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا JCPOA کہا جاتا ہے۔ اس کا فارمولا آپ یوں سمجھیں، بڑا سیدھا سادھا تھا۔ ایران اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کرے گا اور بدلے میں دنیا اس پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹا لے گی۔ اس معاہدے میں طے ہوا کہ ایران یورینیم کو صرف 3.67% تک افزودہ کرے گا۔ اب یہ سطح بجلی گھر چلانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایٹم بم بنانے کے لیے ناکافی ہے۔ بم کے لیے 90% سے زیادہ افزودگی چاہیے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی شرط تھی کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 300 کلو گرام سے زیادہ نہیں رکھے گا۔ یہ مقدار بھی پرامن مقاصد کے لیے ہی کافی تھی، ہتھیاروں کے لیے نہیں۔ تو پھر سب کچھ غلط کیسے ہو گیا؟ اگر معاہدہ اتنا اچھا تھا تو آج ہم جنگ کے دہانے پر کیوں کھڑے ہیں؟ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سفارتکاری کی کوشش کب اور کیسے ناکام ہوئی۔ یہ ٹائم لائن بتاتی ہے کہ حالات کیسے بگڑے۔ 2015 میں معاہدہ ہوا، سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر 2018 میں امریکہ یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکل گیا اور ایران پر دوبارہ سخت ترین پابندیاں لگا دیں۔ اس کے بعد ایران نے بھی اپنی جوہری سرگرمیوں کو تیزی سے بڑھانا شروع کر دیا اور مئی 2025 تک صورتحال تشویشناک حد تک پہنچ گئی۔ آج ایران 60% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ یاد رہے، یہ ہتھیاروں کے لیے درکار 90% کے بہت قریب ہیں اور معاہدے کی حد یعنی 3.67% سے تو کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کا ذخیرہ اب 400 کلو گرام سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، جبکہ معاہدے میں حد صرف 300 کلو گرام تھی۔ تو ان اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہو چکی ہے۔ اب جبکہ فوجی کارروائی ہو چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ اس جنگ کے پیچھے 2 بڑے مقاصد نظر آتے ہیں۔ پہلا اور بنیادی مقصد تو ہے ایران میں حکومت کی تبدیلی یعنی ریجیم چینج، اور دوسرا ایران کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ اپنا جوہری پروگرام ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر ختم کر دے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم اور سوچنے والا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے کچھ طاقتور ممالک اپنی حفاظت کے لیے جوہری ہتھیار رکھ سکتے ہیں تو کیا یہ منصفانہ ہے کہ دوسرے ممالک کو اس حق سے محروم رکھا جائے؟ کیا دفاعی صلاحیت یعنی ڈیٹرنس صرف چند ممالک کا ہی استحقاق ہے؟ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تنازع صرف مشرق وسطی تک محدود رہے گا۔ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عالمی سطح پر اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ ایک سادہ سی معاشی زنجیر ہے۔ دیکھیں، یہ تنازع آبنائے ہرمز کو خطرے میں ڈالے گا، جو کہ دنیا بھر میں تیل کی ترسیل کا ایک اہم ترین راستہ ہے۔ اس سے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آئے گا اور عالمی اقتصاد بازاری کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ بھارت کی مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ بھارت اپنی ضرورت کا 84% تیل درآمد کرتا ہے، جس میں سے 40% مشرق وسطی سے آتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، تیل کی قیمت میں صرف $1 کے اضافے سے بھارت کے درآمدی بل پر سالانہ $2 ارب کا اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ آخر میں ذرا ممکنہ فوجی حکمت عملی اور اس کے تاریخی نتائج پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا تاریخ ہم اس بارے میں کوئی سبق سکھا سکتی ہے؟
دیکھیں، دو ہی راستے نظر آتے ہیں۔ ایک ہے زمینی فوج بھیجنا، یعنی بوٹس آن دا گراؤنڈ، جس کا امکان سیاسی وجوہات اور بھاری جانی نقصان کے ڈر سے بہت ہی کم ہے۔ دوسرا اور زیادہ ممکنہ راستہ ہے فضائی بمباری کا، جس میں ایران کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنا کر حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہاں تاریخ ہمیں ایک بہت کڑوا اور اہم سبق سکھاتی ہے۔ یہ حکمت عملی یعنی فضائی بمباری ماضی میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اس سے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ اکثر مزید پیچیدہ اور خطرناک ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں گہری شورش، فرقہ وارانہ جنگ اور برسوں کا عدم استحکام پیدا ہوا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ عراق پر بمباری کے بعد کیا ہوا؟ ملک عدم استحکام کا شکار ہوا اور داعش جیسی تنظیم نے جنم لیا۔ شام میں بیرونی مداخلت نے خانہ جنگی کو مزید بھڑکایا، اور افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد کیا ہوا؟ طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ تو تاریخ کا سبق بڑا دلچسپ اور یوں کہیں کہ الٹا ہے۔ بیرونی حملے اکثر سخت گیر حکومتوں کو کمزور نہیں کرتے بلکہ انہیں مضبوط کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے حملوں سے قوم پرستانہ جذبات بھڑکتے ہیں اور لوگ اپنے حکمرانوں کے پیچھے مزید مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ کیا بیرونی مداخلت واقعی خطرات کو ختم کرتی ہے یا پھر نادانستہ طور پر انہیں مزید طاقتور بنا دیتی ہے؟ یہ اس پورے تنازع کا سب سے بڑا تضاد ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔